کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا الموفق رأیہ بالکتاب، کہ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کی رائے کتاب اللہ سے موافقت رکھتی ہے، اور کیوں نہ رکھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری کر دیا، اور ایک جگہ امام الانبیاء نے یوں ارشاد فرمایا انی لانظر الی الشیطان الجن والانس قد فر من عمر، میں انسان اور جن کے شیاطین کو دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عمر سے بھاگتے ہیں، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی۔ تو آپ کی رائے، آپ کی سوچ، آپ کی خواہش، اس لیے کہا جاتا ہے کہ الموفق رأی بالکتاب۔ ادھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی، ادھر آپ نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کی، تو وہ عرض، وہ خواہش، وہ حضرت عمر کا کیا وہ فیصلہ قرآن مجید کے اندر ڈھل کر رہ جاتا تھا، اور اس کی آیات بعض روایوں نے کہا کہ 15 آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے کی موافقت کرتی ہیں، اور بعض نے 17 آیات لکھی۔ میں چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ ایک مرتبہ مسجد الحرم شریف میں تھے، طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم پر جب حاضر ہوئے تو مقام ابراہیم وہ پتھر تھا کہ جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ تو جب اس کی شان و شوکت امام الانبیاء نے جب بیان کی اس پتھر کی، تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی یا رسول اللہ ہم اس پتھر کو اپنی نماز گاہ کیوں نہ بنا لیں، یعنی جو بھی طواف سے فارغ ہو تو وہ اس مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کرے۔ یہ خواہش ظاہر کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ادھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، لوگوں مقام ابراہیم کو نماز گاہ بنا۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداء اسلام میں پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ بعض ازواج مطہرات بھی وہ پردہ نہ فرماتی تھیں، اور لوگ بھی اس بات کا خیال نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ازواج مطہرات اور خواتین کو پردے کا آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ یہ خواہش حضرت عمر فاروق اعظم نے رکھی امام الانبیاء کے سامنے، اور رب کائنات نے یہ پردے کے احکام نازل فرمائے اور فرمائے کہ اذا سألتموہن، اے لوگو تم اگر ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرو یا کوئی چیز طلب کرو تو فرمایا کہ فاسألوہن من وراء الحجاب، تو پردے میں رہ کے ان سے گفتگو کرو، پردے میں رہ کے ان سے جو ہو کوئی سوال طلب کرو۔ تو تب پردے کے احکام نازل ہوئے، ازواج مطہرات بھی پردہ کرنے لگی اور دیگر خواتین بھی تھی۔ تو یہ حضرت عمر کی خواہش اللہ رب العالمین نے ایسے پوری قرآن پاک کے اندر آیت پردے کی اتاری۔ اس طرح ایک اور مقام پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
آپ اپنے کاشان دست پر آرام فرما تھے. ایک شخص پڑا بے باک، بغیر اجازت لیے، بغیر آپ سے سلام کیے فوراً آپ کے کمرے میں آ گیا. آپ کو اس کا یہ فوراً آنا بغیر اجازت کے یہ آپ کو بہت برا لگا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ لوگوں کے اندر داخل ہونے اور آنے جانے کے احکام نازل فرما. ادھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگو اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں داخل نہ ہو حتیٰ تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، جب تک کہ تم ان سے اجازت طلب نہ کر لو، جب تک کہ تم ان پر سلام نہ بھیجو. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس لیے آپ کا لقب تھا الموفق الرعی بالکتاب. تو عہد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک شخص، کیونکہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی ابتداء اسلام میں، شراب کی حرمت کے احکام آہستہ آہستہ نازل ہوئے. تو ایک شخص نشے کی حالت میں وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے اندر اس نے غلط قرآن پاک پڑھا. تو یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ ماجرا کیا سنا کہ نشے کی حالت میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اور قرآن کو غلط پڑھ لیتے ہیں. تو اسی وقت قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ. تو یہ تھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ایک فیصلہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے وہ فیصلہ ایک یہودی کے حق میں کیا، کیونکہ یہودی حق پر تھا اور منافق نے جہاں امام الانبیاء کے فیصلے کا انکار کیا تو حضرت عمر نے کیا فیصلہ کیا، اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا تو وہ فیصلہ جو حضرت عمر نے کیا تھا، قرآن نے فرما دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ لوگوں تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے تمام معاملات میں رسول اللہ کو حاکم نہ مان لو، اور جب رسول اللہ فیصلہ فرما دیں تو کھلے دل سے تسلیم